احتجاج، دھرنے سے پھر مذاکرات، مذاکرات سے ناکام مذاکرات اور پھر احتجاج۔ یہ جو اس تھوڑے سے عرصے میں یہ سارا سینیریو ہوا ہے، اس کا پی ٹی آئی کی سیاست پر کیا اثر پڑا ہے، پی ٹی آئی کے گراف پہ کیا اثر پڑا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ مذاکرات کا چینل اوپن ہوا اور پھر کچھ ہی عرصے میں ایک دو دنوں میں یہ مذاکرات جو ہے یہ ختم ہو گئے، کیونکہ محسن نقوی کا بیان آ چکا ہے کہ کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا حیران کن امر تھا کہ خان صاحب جو ایک پاپولسٹ سیاستدان ہیں، شروع سے ہی وہ احتجاج اور دھرنے کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ماضی میں بھی ان کی حکومت میں ان کے حریفوں کو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی عوامی معاملہ ہوا تو خان صاحب نے کبھی بھی ٹیبل ٹاک کی کوئی بات نہیں کی، معاملات کو زور سے، طاقت سے، زبردستی سے ہی حل کرنے کی کوشش کی۔ اور ابھی خان صاحب 1.5-2 سال سے جب سے اندر ہیں، ان کی پارٹی کی جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے، جو فرسٹ لائن کے لیڈران ہیں، وہ جب کبھی بھی خان صاحب کے پاس مفاہمت کا یا مذاکرات کا پیغام لے کر گئے تو خان صاحب نے آگے سے ایک ہی جواب دیا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہم اس کو ایسے ہی واپس لیں گے۔ تو یہ اچانک سے کیا ہوا، مذاکرات کی طرف کس طرح سے بات چلی، اور اب جب یہ ناکام ہو گئے ہیں تو اس کا پی ٹی آئی کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات کا جو چینل ہے وہ اوپن کرنے کی کیا وجہ بنی، اس میں 3-4 مین فیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے شاید خان صاحب نے سوچا کہ اب مذاکرات کر لیے جائیں، شاید کہ کافی دیر ہو چکی ہے تو بہتر ہے کہ مذاکرات کر لیے جائیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ان کے جو ابھی ریسنٹلی 2 احتجاج ہوئے، ایک اسلام آباد اور دوسرا لاہور، اور اسلام آباد علی امین گنڈا پور صاحب آئے، اس کے بعد کے پی کے ہاؤس وہ آئے یا ان کو لایا گیا اور وہ ایک فلاپ شو کر کے چلے گئے، جبکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے اور یہاں تب تک بیٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات نہ پورے کیے گئے، جب تک خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا۔ اور اسی طرح اس سے جو پہلے لاہور کا احتجاج تھا وہ بھی ان کا ایک فلاپ شو تھا۔ تو ہو سکتا ہے خان صاحب نے سوچا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے اس طرح سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اگر تیار ہیں بھی تو حکومت وقت جو ہے وہ ان کے ورکرز کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ تو دوستوں یہ تو سارا معاملہ ریزسٹنس کا ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر کو اپنے سیاسی حریفوں کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی معاشرہ کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی ہی ملک کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں اور آپ کی جو سیاسی حریف ہیں اگر وہ حکومت میں ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ آئے، پلیٹ میں رکھا تو کچھ بھی نہیں ملتا میرے خیال سے۔ تو یہ سارا معاملہ ریزسٹنس کا تھا، شاید ان لوگوں نے دونوں احتجاج ٹھیک طریقے سے آرگنائز نہیں کیے یا کر نہیں سکے، اور کیوں نہیں کیے، کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے اس میں کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں، جیسا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا، اچانک سے مطلب ایک اتنا بڑا موب لے کے اسلام آباد آئے اور پھر ود ان سم ٹائم سپین سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہ لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ خان صاحب کو جب جیل میں ڈالا گیا تو بہت سے لوگوں کی اور سیاسی حریفین کی یہ پرسیپشن تھی کہ خان صاحب جیل کا جو وقت ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے سب کو حیران کر دیا جب وہ 1.5 سال سے 2 سال سے جیل تھے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ سیاسی حریفین کے لیے اور عام عوام کے لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی۔ تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ پوری ظاہری بات ہے سیاست میں ایک پلاننگ ان کی تھی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ 1.5 سال بعد جو ہیں یہ ہمارے چیف صاحب یہ بھی بدلنے والے ہیں اور چیف جسٹس یہ بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن حکومت وقت نے شاید مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع دے کر اور 26ویں آئینی ترمیم کر کے خان صاحب کی اس امید پر بھی پانی پھیر دیا۔ تیسری بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں
وہ یہ کہ خان صاحب اور ان کی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے جو انٹرنیشنل لابنگ کرتی ہے، ان کو بڑی امید تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد شاید ان سے وہ کوئی ایسا بیان دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، گو کہ ابھی تک انہوں نے اپنا چارج نہیں سنبھالا۔ 20 جنوری کو وہ ایز اے صدر حلف بھی اٹھا لیں گے، لیکن ان کو امید تھی کہ شاید وہ بیرونی اس سے کوئی حکومت پر پریشر ڈلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی ضمن میں دوسری مرتبہ امریکن 40 کانگریس مین کی طرف سے عمران خان کو لے کر اور انسانی حقوق کو لے کر خطوط بھی لکھے گئے، جن کا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، اور ان کی لیجیٹیمیٹ کیا حیثیت ہے، وہ کتنا ان کا اثر ہے یا کتنا پریشرائز ان سے کیا جا سکتا ہے، وہ تمام پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا۔ یہ کوشش بھی خان صاحب کو جب ناکام نظر آئی، اس کے بعد جب انہوں نے فائنل کال دی تو تب تک کسی بھی قسم کا مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایسے اب یہ جو مذاکرات کا دور شروع ہوا، اس میں کوئی بھی آفیشیل چینل کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی خبر باہر نہیں نکالی گئی۔ عموماً ایسی خبریں جو اپنے ان کے رابطے میں صحافی ہوتے ہیں یا ان کے جو بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں، وہیں سے ایسی خبریں نکلتی نہیں، بلکہ وہ بھی نکالی جاتی ہیں، جس کا مقصد ایک عوامی رائے بلڈ کرنا ہوتا ہے، ایک تاثر دینا ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کا تو 24 کی فائنل کال تک مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اب یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا، شاید حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں نے خان صاحب کی جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے ان کو ہو سکتا ہے کوئی بڑی پیشکش بھی کی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے وہ بھی تھک چکی تھی، انہوں نے خان صاحب سے خود کوئی بات کی ہو کہ وہ فلاں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے حکومت کو قائل کر لیں گے یا کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خیر، مذاکرات کا ایک دور شروع ہوا، تو اس میں میری پہلے بھی یہی رائے تھی، اب بھی یہی رائے ہے۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ نون لیگ پنجاب میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تو یہ تو کسی طور ممکن لاجیکلی تو تھا ہی نہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کسی بھی چینل سے کوئی باہر نکالا جائے یا مینڈیٹ کی واپسی، یہ تو انڈرسٹوڈ تھی۔ اب نہیں معلوم کہ ان کی اعلیٰ سطح کی قیادت نے خان صاحب کو کیا کہہ کے مذاکرات کے لیے آمادہ کیا، اور اس کا ایک 24 کی کال پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی گیا، کیونکہ لوگ تو ظاہری بات ہے پہلے بھی یہ دیکھ چکے تھے کہ دونوں پچھلے احتجاج ناکام ہوئے۔ اب خان صاحب نے ایک بڑی کوشش کی، اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا، اپنی بہن کے ذریعے پیغام بھیجا گیا۔ ایک امید تھی کہ شاید لوگ چارج ہوں گے اور لوگ نکلیں گے۔ کے پی کے میں تو خیر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں سے تو یہ ہر ہفتے بھی ایک مجمع لے کے آ سکتے ہیں، لیکن پنجاب سے کیونکہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، حقیقت یہی ہے، تو ایک ان کے پاس چانس تھا 24 نومبر کا۔ جب عام عوام نے دیکھا کہ یہ سب کچھ تو اچانک سے مذاکرات کی طرف جا رہا ہے، جو کہ خان صاحب کی سیاست کے بالکل برعکس ہے اور اس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی، تو عام پبلک میں، ان کے ورکرز میں بھی یہ حقیقت ہے کہ یہ تاثر گیا کہ خان صاحب شاید تھک چکے ہیں اور عوام ان کے لیے نہیں نکلنا چاہتی، یا یہ موبلائز نہیں کر سکتے، یا یہ آرگنائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ مذاکرات کا جو ناکام ہونا ہے، اس کا پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، اس کا جو کرنٹ سینیریو ہے، اس پہ ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے۔ ان کا جو گراف ہے وہ ظاہری بات ہے ڈاؤن ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اب مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ 24 کا جو احتجاج ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، کیا پی ٹی آئی اب اس کو، ابھی بھی 2 دن ہے، کیا اس کو آرگنائز کر کے کامیاب کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟
کہ مذاکرات کی ناکامی کا جو ہے وہ 24 نومبر کے احتجاج پر کتنا اثر پڑے گا، کس طرح سے اثر پڑے گا، اور یہ فائنل کال ان کو دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی، اور اگر دے دی تو اس میں مذاکرات کا چینل اوپن کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا۔ آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کومنٹ میں بتائیے گا۔ باقی 1-2 دن ہیں، 2 دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ آئیں گے، 1-2 دن بیٹھیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔